اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی انتہائی معروف سورہ مبارکہ اعلیٰ پڑھنے کا ثواب اور اس کے فوائد۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ جو سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کرے، کس میں؟ فی فریضۃ او نافلہ، اپنی واجب نماز میں اس کی تلاوت کرے یا اپنی مستحب نماز میں اس کی تلاوت کرے، قیل لہ یوم القیامہ، اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ کہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، کہ جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہو داخل ہو جاؤ۔ یہ اس کا عظیم ترین ثواب ہے، جیسے کہ تفسیر برہان نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ جانا ہوا۔ کون سا سفر ہے روایت میں واضح نہیں کیا، ظاہراً یہ سفر جو تھا وہ مصر کا سفر تھا، البتہ اس روایت میں وضاحت نہیں ہے اس کی۔ سفر میں جانا ہوا اور 20 دن جو ہے وہ امام علی کے ساتھ گزارے، 20 راتیں، یہاں تک امام علی کے پیچھے نماز بھی پڑھی علیہ السلام۔ تو یہ راوی بیان کرتا ہے کہ تمام اوقات جو ہے وہ میں تمام نماز میں یہی دیکھا کہ امام جو ہے وہ نماز میں سورہ مبارکہ اعلیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو سوال کیا، مولا یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو بیان کیا، لو تعلمون ما فیہا، کہ اگر لوگوں کو اور تم لوگ جان لو کہ اس سورہ کے اندر کیا عظمت ہے جو خداوند متعال نے اور کیا فوائد ہیں جو قرار دیے ہیں، لَقَرَأَهَا الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ 20 مرہ، ہر شخص جو ہے وہ اس سورہ کی روزانہ 20 دفعہ تلاوت کرے۔ اس کے بعد بیان کیا، وَإِنَّ مَنْ قَرَأَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ صُحُفَ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ، کہ جو سورہ کی تلاوت کرے گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے صحیفہ جناب موسیٰ کی بھی تلاوت کی اور صحیفہ جناب ابراہیم کی بھی تلاوت کی، اتنا جو ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جو روایت ہے اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ هذه السورہ، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، اعطاہ اللہ من الاجر بعدد کل حرف انزل علی ابراہیم و موسیٰ و محمد علیہ السلام، کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے، خداوند متعال اس سورہ کی تلاوت کی وجہ سے جتنے بھی صحیفہ جناب موسیٰ کے اوپر نازل ہوئے، جتنے بھی صحیفہ جناب ابراہیم کے اوپر نازل ہوئے، جتنا بھی خدا کا کلام ان کے اوپر نازل ہوا، جتنا بھی خدا کا کلام رسول خدا کے اوپر نازل ہوا، اس کلام کے اندر جتنے بھی حروف تھے، ہر حرف کے بدلے جو ہے وہ اس کو خداوند متعال ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ، کہ جس کے اندر خداوند متعال اپنی کچھ صفات کا ذکر کرتا ہے اور اپنی صفات کو گنواتا ہے، ان صفات کو گنوانے کے بعد اپنے حبیب کے بارے میں کچھ احکامات کو بیان کرتا ہے، اور ان احکامات کے بیان کے بعد ایک بڑا کلی سا قاعدہ دیتا ہے کہ کون ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے کہ جو شقاوت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا سورہ کا آغاز ہوتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے حبیب تسبیح کر اپنے رب کے نام کی، کون رب؟ کہ جو اعلیٰ ہے۔ تسبیح کا معنی کیا ہے؟ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو پاک و منزہ قرار دینا، عیوب سے، تمام صفات رذیلہ سے پاک و منزہ قرار دینا۔ جب خدا کے لیے تسبیح کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے خداوند متعال کو ہم تمام عیوب سے، تمام ان چیزوں سے جو خدا کی ذات کے ساتھ ملاپ نہیں کھاتی، جیسے جو ہے وہ مجبور ہونا، محتاج ہونا، ان تمام چیزوں سے خداوند متعال کو منزہ قرار دیں، پاکیزہ قرار دیں۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ سبح اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کو پاک منزہ قرار دیں۔ یہاں پہ گو کہ اسم کا استعمال کیا گیا ہے، نام کا طرف اشارہ کیا گیا ہے، البتہ مراد یہ ہے کہ خالق کو منزہ قرار دیں، یعنی جب بھی خالق کا ذکر کریں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ان اشیاء کا ذکر نہ کریں اور خالق سے ان اشیاء کی نسبت نہ دیں کہ جو اپنے اندر عیب رکھتی ہیں، جو خالق کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ میں نے مثال بیان کی کہ مثال کے طور پہ خالق کے لیے کہا جائے کہ وہ عیبدار ہے، خالق کے لیے کہا جائے کہ وہ محتاج ہے، یہ چیزیں خدا کی جانب نسبت نہ دیں۔ یہاں پہ جو ہے ربکا کی تعبیر استعمال کی گئی، یعنی کہ جس رب کی جانب جو آپ کا حقیقتاً آپ کا رب ہے اور جس کی جانب آپ پکارتے ہیں، اس کی طرف خاص جو ہے اس کو منزہ قرار دیں۔ اس کے بعد اسی ذیل میں، اس آیت کے ذیل میں ایک روایت دکھائی دیتی ہے ہمیں اللہ کے رسول سے کہ جب
بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس آیت کو اپنے رکوع میں قرار دو. یعنی کہ اس آیت کی منزلت سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بلند مقام ہے کہ اس کو اپنے رکوع میں قرار دو. جب نماز پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہو تو اس آیت کی تلاوت کرو. اب اس آیت کی تلاوت کرو اس سے مطلب صرف یہ آیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر تو ہے سبح اسم ربک، کہ اے حبیب تسبیح کر. تو یہ نہ پڑھیں، اس سے ہی ہم نے ایک جملہ نکالا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ رب اعلیٰ سبحان ہے اور پاک و منزہ ہے تمام عیوب سے، جس کو ہم رکوع میں بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد مزید صفات بیان کرتا ہے خداوند متعال کہ الذی خلق فسوا، جس نے اشیاء کو خلق کیا، مخلوق کو خلق کیا، فسوا، اور خلق کرنے کے بعد ایک انتہائی منظم انداز سے اشیاء کو آپس میں رکھ دیا اور مخلوق کو آپس میں منسجم کر دیا. یعنی صرف خلق نہیں کیا اور خلق کرتے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خلق بھی کیا اور خلق کرنے کے بعد انتہائی نظم کے ساتھ، انتہائی منظم طریقے سے چیزوں کو آپس میں انٹرلنک کیا. کہ ہمیں انسانی جسم دکھائیں تو اس کے اندر صرف ہاتھ نہیں ہے، صرف پیر نہیں ہے، صرف انگلیاں نہیں ہیں، صرف ناک نہیں ہے، صرف کان نہیں ہے، بلکہ تمام چیزیں ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں. اور یہ فرد واحد میں بھی دکھائی دیتا ہے اور کل اجتماع میں بھی دکھائی دیتا ہے. انسانی جسم میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ کائنات کے اوپر نگاہ کرے تو وہاں بھی یہی نظم دکھائی دیتا ہے. یعنی تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منظم طریقے سے ملی ہوئی ہیں. یا اگر ناک یہاں کے بجائے کہیں اور ہوتی تو ایک بڑا مفسدہ تھا جو لازم آتا. اس وجہ سے خدا نے اس کو ہر چیز کو جگہ معین قرار دی. اور یہ خود دلیل ہے خالق کے وجود کے اوپر، جس کو ہم اصطلاح میں برہان نظم کہتے ہیں. یعنی جب بھی انسان دیکھے کسی مقام پہ کہ چیزیں ہر چیز اپنے معین مقام پہ رکھی ہوئی ہے، آپ کسی کمرے میں داخل ہوں، دیکھیں کہ فرش نیچے بچھا ہوا ہے، کرسی اپنے مقام پہ ہے، کتابیں اپنے مقام پہ ہیں، بستر اپنے مقام پہ ہے، تو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے نظم دیا ہے، اس کو ہر چیز کو اس کے مقام پہ کسی نے رکھا ہے. تو خداوند متعال نے نہ صرف خلق کیا بلکہ چیزوں کو خلق کرنے کے بعد انتہائی معین مناسب مقام پہ چیزوں کو رکھا کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اس انداز سے. اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ والذی قدر فہدی، کہ یہ خالق وہ ہے کہ جس نے چیزوں کی تقدیر معین کی، یہ معین کیا کہ کس چیز کی انتہا کس مقام پہ ہے، کس چیز سے کیا نفع حاصل ہونا ہے، اور یہ چیز جس کو میں خلق کر رہا ہوں اس نے کن مراحل سے طے ہو کے گزرنا ہے. ان تمام چیزوں کو طے کیا، قدرہ، اس کی تقدیر طے کی، فہدی، اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ہدایت دے دی. اب یہاں پہ لفظ ہدایت کا استعمال کیا گیا ہے. ہدایت جو ہے وہ دو معنی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے ہدایت تشریعی، ایک ہدایت ہوتا ہے ہدایت تقوینی. ہدایت تشریعی وہ کہ جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کرتے ہیں، جو امام کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو دین حق کی جانب پکارنا، اس انداز سے پکارنا کہ ان کے پاس اختیار ہو. یہ معنی ہے ہدایت تشریعی کا. ہدایت تقوینی وہ ہدایت کہ جو خداوند متعال کرتا ہے، اس انداز سے کرتا ہے کہ اب جس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک جبلت کے اندر اس کے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے. پالنے والے نے انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس کے لیے ہدایت تقوینی کو جاری کر دیا. سورج کو خلق کیا، اس نے اپنے مقام میں رہنا ہے. دنیا کو خلق کیا کہ اس نے سورج کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا ہے، تو اس کو ہدایت کر دی. بچے کو خلق کیا، بچے کی زندہ رہنے کے لیے ضرورت تھی بچے کو دودھ کی، تو ہدایت کر دی کہ دیکھو تمہیں ماں سے دودھ حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ہر چیز کی اندر ہدایت تقوینی قرار دی. اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، کہ جس نے جو ہے وہ چارے کو زمین سے نکالا. اخرجہ، زمین کا لفظ آیت کے اندر موجود نہیں ہے، البتہ جو لفظی ترجمہ بنے گا وہ یہ چارے کو نکالا. زمین کا لفظ جو ہے وہ آیت میں موجود نہیں ہے. فجعله غثاء نحوا، چارے کو نکالنے کے بعد اب کہاں سے نکالا؟ یہ معنی واضح، زمین سے نکالا. اس کے بعد جو ہے اس کو خشک، سیاہ اور خشک کالا بنا دیا. غثا کہتے ہیں عربی میں اس شے کو جو ہری ہو جائے، اور ہری ہونے کے بعد جب اس گرین کلر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شدت آ جائے تو یہ ہرا پن جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے کالے پن کے، اور یہ گویا ایک طریقے سے کالی ہو جاتی ہے. فجعلہ غثاء نحوا، پالنے والا جو ہے وہ ایک اپنی خلقت کی جانب اشارہ کر رہا ہے، اور جیسے پہلے آیت میں کہا کہ اس نے خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت کر دی، اسی طریقے سے یہاں پہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اس نے جو ہے وہ زمین سے چارے کو نکالا
جو کہ خود ایک مفید چیز ہے کہ جانور اس کو کھاتے ہیں، مختلف اشیاء اس کو کھاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ قرار دیا کہ یہ ایک ایسی منزلت آ گئی کہ گویا یہ ایک بیکار چیز ہو گئی، اور یہ جو ہے وہ سیاہ اور سیاہ بالکل ایک جو ہے وہ ہری اور سیاہ قسم کی چیز ہو گئی۔ تو خداوند متعال کی اب یہاں پہ سوال یہ کہ جہاں اتنی عظیم نعمتیں گنوا رہا ہے، تو اب اس آیت میں کون سی نعمت کی جانب اشارہ ہے اور کون سی تقدیر ہے خدا کی جس کی جانب اشارہ ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین نے مختلف احتمالات دیے۔ بعض ایک نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے جب زمین سے چارے کو نکالا، یعنی آرگینک آئٹم کو نکالا، وہ اشیاء جو آرگینک ہیں ان کو نکالا، تو اس کے بعد اس کو ایک ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ وہ کھاد بن جاتی ہے، اور کھاد بننے کے بعد واپس زمین کے اندر جاتی ہے، اور زمین کے اندر جو ہے وہ مٹی کے اندر تبدیلی کا سبب بنتی ہے جس سے مزید فصل اگ سکے۔ یعنی واقعی کیا تقدیر الہی ہے کہ زمین سے اشیاء کو نکالا اور اس کو ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا کہ واپس زمین کے لیے مفید ہو، تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے۔ خدا کی قدرت ہے عظیم، خدا کی تقدیر ہے، خدا کا فیصلہ ہے، اور کتنا حکیمانہ فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ بعض ایک نے اور بھی کہا کہ ممکن ہے کہ یہاں پہ مراد یہ ہو کہ جب اس قسم کی کوئی آرگینک آئٹم اور آرگینک مٹیریل جو ہے وہ زمین سے نکلتا ہے، تو نکلنے کے بعد یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آخر میں جا کے کوئلہ بن جاتی ہے زمین میں کئی ہزار سال گزرنے کے بعد، کہ جس سے آج کا انسان جو ہے وہ مفید ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خدا کی تقدیر تھی کہ چیزوں کو صرف خلق کر سکتا تھا، لیکن اس انداز میں خلق کیا کہ یہ جو ہے وہ تا حیات جو ہے وہ واپس جو ہے وہ نفع پہنچائے، واپس فائدہ پہنچائے۔ یہاں تک جو ہے خداوند متعال نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خداوند متعال بعض ایک احکامات کو ذکر کرتا ہے جو اس نے اپنے نبی کے لیے قرار دیے، اور آغاز ہوتا ہے کہ سنقرئک فلا تنسى، اے حبیب ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور اس انداز سے پڑھائیں گے کہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک قرآن کا معجزہ محسوس ہوتا ہے، اور اللہ کا ایک معجزہ تھا کہ جو بھی آیت اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوتی، پھر اللہ کے رسول کبھی اس کو نہیں بھولتے۔ فلا تنسا، یہ خدا نے ایک اپنے حبیب کے لیے معجزہ قرار دیا، خدا نے اپنے حبیب کے لیے علامت قرار دی کہ کوئی بھی نازل ہونے والی آیت کو اللہ کے حبیب کبھی نہیں بھولتے۔ اور یہیں سے اللہ کے رسول کی اس معاملے میں عصمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس اعتبار سے معصوم تھے۔ کس اعتبار سے؟ کہ احکام الہی کو بیان کرنے میں، آیات الہی کی تلاوت کرنے میں کبھی خطا نہیں کریں گے۔ اس اعتبار سے ان کی عصمت کی علامت بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اقرا کسے کہتے ہیں؟ اقرا کہتے ہیں کسی سامنے والے کو کوئی چیز پڑھانا، کوئی چیز اس سے جو ہے وہ بلوانا، اس انداز سے کہ بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی حرف کے آگے پیچھے ہوئے جو سامنے والا پڑھے، اس کو جو ہے وہ اقرا کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے۔ یعنی اب ظاہری اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس طریقے سے بنے گا کہ حبیب ہم آپ کو عنقریب پڑھائیں گے، اس انداز سے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے۔ البتہ یہاں سے جو اس کے ظاہر سے جو ایک احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ گویا بعض ایک چیزیں ہیں جو اللہ چاہے گا رسول خدا بھول جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس بات پہ تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں پہ قطعاً مراد یہ نہیں ہے کہ خدا یہ چاہے گا کہ خدا کا رسول جو ہے وہ بعض ایک چیزیں بھول جائے، بلکہ یہاں پہ مراد کیا ہے کہ خدا اپنی دو احتمالات ہیں۔ خدا جو ہے وہ ایک احتمال یہ ہے کہ خدا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ گویا اے حبیب یہ ہماری قدرت ہے، یہ خدا کا ارادہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کوئی چیز نہیں بھولیں گے، تو آپ اپنی ذات میں مستقل نہیں ہو گئے گویا، بلکہ خدا کی قدرت، خدا کا ارادہ اپنے مقام پہ موجود ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یہ ارادہ کرے گا کہ آپ بھول جائیں، ہرگز نہیں، خدا یہ ارادہ نہیں کرے گا، لیکن یہ صفت آپ کے اندر جو ایجاد ہو رہی ہے خدا کے ارادے سے آ رہی ہے۔ دوسرا جو احتمال یہاں پہ پیش کیا گیا کہ یہاں پہ اللہ کا تعلق فلا تنسا سے نہیں ہے، بلکہ سنقرئک کا سے ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے سوائے اس کے کہ جو ہم چاہیں۔ یعنی بعض ایک آیات ہوں گی گویا کہ وہ خدا کے خزانے میں محفوظ رہیں گی، وہ اللہ کے رسول کو حکم نہیں ملے گا پڑھنے کا۔ اس طریقے سے جو ہے اس آیت کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔
اس کے بعد بیان ہوا انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ یہ پالنے والا وہ ہے کہ جو عیاں چیزوں کو کا بھی علم رکھتا ہے، ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے کہ جو اپنے اندر اس طریقے سے ظاہر ہیں کہ ان کو آنکھوں سے اور کانوں سے سنا جا سکے، ان اشیاء کا علم بھی خداوند متعال رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے کہ ما یخفا، جو چھپی ہوئی ہے، کہ جس کو یا تو آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے یا کان سے نہ سنا جا سکے، یعنی حواس سے چھپی ہوئی ہو، اس کو بھی خداوند متعال جانتا ہے۔ اور یہ جملہ انہ یعلم الجہر وما یخفا، کہ وہ چھپی ہوئی چیز کو، چھپی ہوئی جو کان سے چھپی ہو یا بصارت سے چھپی ہوئی ہو، اس کو، اور جو عیاں ہو اس کو، دونوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ جملہ اس مقام پہ کہ خدا اپنی قدرت کی علت گویا بیان کر رہا ہو کہ یہ ہم ہیں جو آپ کو پڑھائیں گے، اور یہ ہم ہیں جو اس مرحلے پہ پہنچائیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، یہ ہم ہیں۔ لہٰذا، اور یہ اس طریقے سے ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہم جو ہے وہ، ہماری قدرت واضح ہے، ہماری قدرت پھیلی ہوئی ہے، ہم علم رکھتے ہیں جو ظاہر ہے جو باطن ہے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول کے اوپر آیات کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول از اول تا آخر تمام آیات کو لوگوں کے سامنے پڑھ کے بیان کر دیتے تھے، اس خاطر کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں جب بیان کیا جائے تو کوئی شے ذہن سے خارج ہو جائے، ذہن سے نہ نکل جائے اور وہ بیان نہ ہو سکے۔ لہذا خداوند متعال نے اس آیت کو نازل کیا کہ آپ پریشان نہ ہوں بیان کرتے ہوئے، آپ پر اطمینان رہیں، کیونکہ یہ ہمارا وعدہ ہے گویا کہ آپ جب بھی بیان کریں گے تو آپ کسی شے کو نہیں بھولیں گے۔ اس کے بعد بیان کیا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان ترین رستے کی ہدایت کر دیں گے۔ مراد کیا ہے یہاں پہ؟ مراد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بالکل آیت اس آیت کی مشابہ ہے جس طریقے سے کہا گیا کہ یسر لی امری، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں، اے پالنے والے میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، بالکل اسی مطابقت ہے کہ ہم نے آپ کے امور کو آپ کے لیے آسان کر دیا۔ یسرا یعنی نکلا ہے ایسر سے، یعنی آسان ترین، سہل ترین، یعنی گویا اے حبیب اب جب آپ تبلیغ دین کریں گے، آپ اپنے امور کو انجام دیں گے، آپ خدا کی جانب سے نازل کردہ آیات کی تلاوت کریں گے، لوگوں کو دین کی جانب بلائیں گے، لوگوں کو دین کے احکامات بیان کریں گے، تو ہم نے آپ کے لیے انتہائی آسانی کر دیں گے اس کے اندر کہ آپ سہل انگیزی سے لوگوں تک دین کے مشکل مطالب کو پہنچا دیں، لوگوں کو دین تک بلائیں بڑے آسان طریقے سے، لوگوں کو مشکل محسوس نہیں ہوگی، آپ اس طریقے سے بلائیں گے اور سختیوں کو دور کر دیں گے۔ اس اعتبار سے یہ آیت بالکل اسی آیت کے مشابہ ہے کہ جیسے سورہ مبارکہ رحمان میں اشارہ ہوتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، ہم نے جو ہے وہ بیان کو سکھایا۔ تو بعض روایات ہیں اس ذیل میں کہ یہاں پہ کس کو بیان سکھایا، تو مراد یہ ہے کہ رسول خدا کو بیان سکھایا۔ اور کمیونیکیشن اسکلز جو اللہ کے رسول کے اندر خدا نے ایجاد کی، وہ اس مقام پہ تھیں کہ جس بھی چیز کا ابلاغ کریں، جس بھی چیز کی جانب پکاریں تو اس انداز سے پکاریں کہ سامنے والا جو ہے وہ سامنے والے کو دین قبول کرنے میں مشکل نہ ہو اور دین سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے حبیب نصیحت کریں، لوگوں کو دین کی جانب پکاریں اگر یہ نصیحت کرنا فائدہ مند ہو۔ اب ظاہری ترجمہ اور ظاہری معنی جو اس کا دکھائی دیتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند نہیں ہے تو آپ لوگوں کو نصیحت نہ کریں، لوگوں کو نہیں پکاریں۔ البتہ بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک بات کہی، اور وہ یہ کہ یہ بات بعید دکھائی دیتی ہے کہ نصیحت کا کبھی فائدہ نہ ہو، کیونکہ نصیحت کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو وہ شخص ہے کہ جو نصیحت کو قبول کر لے گا، جب قبول کرے گا اور یہ نصیحت کرنا اس کے دل پہ اثر انداز ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دین کی جانب مائل ہوگا، یہ حق کی جانب مائل ہوگا۔ اگر اس شخص کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ تو اس کا نفع اور نصیحت کا فائدہ بہت واضح ہے۔ البتہ وہ شخص کہ جو نصیحت کو ٹکرا دے گا، وہاں پہ بھی نصیحت کرنا بے فائدہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ لغو کام ہو گیا۔ لہٰذا کس اعتبار سے کہ اس کے اوپر بھی حجت تمام ہو جائے گی، اس کے لیے بھی حجت تمام ہو جائے گی نصیحت کی۔ لہٰذا بعض مفسرین نے یہاں پہ اس آیت کی تعویل کی، اور وہ اس انداز سے دو طریقے سے۔
ایک کہا کہ یہاں پہ فذکر ان نفعت الذکر، اگر ان کا کلمہ کا استعمال کیا، جس کا عموماً ترجمہ جو ہے وہ شرط کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، اگر نصیحت فائدہ مند ہو. تو یہاں پہ کہا کہ یہ جو ان ہے یہ شرط کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ قد کے معنی میں ہے، تحقیق کے معنی میں ہے کہ فذکر، گویا اب ان کو میں تبدیل کر دوں جس طریقے سے انہوں نے معنی بیان کیا، فذکر قد نفعت الذکر، اے حبیب نصیحت کریں اور یقیناً بیقین آپ کا نصیحت کرنا فائدہ مند ہوگا. دونوں صورتوں میں ایک اس انداز سے کی اور ایک اور انداز اپنایا اس کی تعویل کرنے کا اس آیت کی، اور جو ہے وہ اس جانب معنی کو لے کے جانے کا. وہ یہ کہ یہاں پہ ایک اس کے آگے ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ یہ ہے کہ فذکر، اے حبیب ذکر کریں. محذوف ہے یعنی بیان نہیں ہوا لیکن کلام کے اندر موجود ہے کہ حبیب فذکر ذکر کریں، ان نفعت الذکر او لم ينفع الذکر، کہ اے حبیب آپ نصیحت کریں چاہے نصیحت کرنا فائدہ مند ہو یا چاہے نصیحت کرنا فائدہ مند نہ ہو. جو دوسرا والا جملہ ہے نصیحت کرنا فائدہ مند نہ ہو، یہ جو ہے خداوند متعال نے یہاں پہ اس آیت میں ذکر نہیں کیا بلکہ حذف کر دیا. یہ جو ہے وہ واضح لوگوں نے احتمال دیا اس طریقے سے. البتہ جو اس کا معنی ظاہر ہے وہ اسی اندر ہے کہ نصیحت کریں اگر آپ کو نصیحت کرنا فائدہ مند نہ ہو، اور اگر لغو ہے نصیحت کرنا تو نصیحت نہ کریں. یہ جو ہے وہ ظاہری معنی ہے، اور جو میں نے معنی بیان کیا وہ بعض مفسرین اس طریقے سے اس کا معنی بیان کرتے ہیں. اس کے بعد خداوند متعال بیان کرتا ہے کہ کون ہے جو نصیحت کو قبول کرے گا اور کون ہے جو نصیحت کو ٹکرا دے گا. فوراً بیان ہوا فَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ اے حبیب نصیحت کو وہ شخص قبول کرے گا کہ جو خشیت رکھتا ہوگا، جو خوف رکھتا ہوگا اپنے دل کے اندر، جس کا دل جو یعنی گویا سادہ الفاظ میں کہوں کہ جس کے اندر ایک تعظیم ہوگی، جس کے اندر جو ہے وہ بے باکی نہ ہو، جس کی قلب کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کو اگر سمجھ میں آئے کہ سامنے والی چیز حق ہے تو یہ اس کو قبول کرے، اور اس کو سمجھ میں آئے سامنے والی چیز حق نہیں ہے تو اس سے پیچھے ہٹے. یہ شخص جو ان صفات کا حامل ہوگا یہ نصیحت قبول کرے گا. البتہ اگر کوئی شخص ہے جو بے باک ہے، جس کے اندر اصلاً خوف نہیں ہے، یہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، یہ نصیحت کو ٹھکرا دے گا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ. پھر اس کے مقابل میں آیا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اسی طریقے سے وہ شخص کے جو شقاوت اپنے اندر رکھتا ہے، جو کجی رکھتا ہے اپنے اندر، یعنی جو ان صفات کا حامل ہے، یہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا بلکہ یہ نصیحت کو ٹھکرا دے گا اور نصیحت سے اپنے آپ کو روگردانی کر لے گا، پھیر دے گا اپنے آپ کو. یہاں پہ دو کلمے استعمال ہوئے، ایک اخشا یعنی جو رب سے ڈرے گا، جو خوف رکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اشقا کہ جو ہے وہ شقاوت رکھتا ہے. خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت کا معنی کیا؟ جیسا میں نے بیان کیا کہ ایک خوف رکھنا، ایک سامنے والے کی تعظیم رکھنا، حق بات، یعنی اس معنی کو گویا وضاحت کی جائے تو اس طریقے سے ہے کہ حق بات سمجھ میں آئے تو اس کو قبول کرنا. اور یہ مرحلہ کب انسان کے پاس آئے گا؟ اکثر مفسرین نے یہ بات لکھی کہ یہ مرحلہ، اور اکثر جو ہے وہ اہل لغت نے یہ بات لکھی کہ یہ مرحلہ جب انسان کے پاس آئے گا کہ جب جو ہے وہ انسان علم حاصل کرے گا. جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا، حقیقتاً علم صرف لفاظی نہ ہو بلکہ وہ علم اس کے قلب میں اتر رہا ہو، جیسے جیسے اس کے علم کا مرحلہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہی اس کے اندر خدا کا خوف، خدا کی خشیت، حق کی جانب مائل ہونے کی صفت مزید بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے جو ہے وہ آیت ہمیں دکھائی دیتی ہے، خدا جس طریقے سورہ مبارکہ فاتر میں بیان کرتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خدا کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، صرف یہ علماء ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. البتہ یہ بات واضح رہے کہ علماء سے مراد جو ہے وہ افراد نہیں ہیں کہ جو صرف علم کا لبادہ اوڑھ لیں یا جو ہے وہ اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں یا کچھ اصطلاحات سیکھ لیں. کہ اسی آیت کے ذیل میں امام صادق بیان کرتے ہیں علیہ السلام کہ یعنی بالعلماء من صدق قولہ فعلہ، یعنی کون سے علماء مراد ہیں کہ جن کا قول ان کے فعل کی تصدیق کرے، جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہوں. ومن لم يصدق قولہ فعلہ فلیس بعالم،
تو اس آیت میں عالم سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس کا فعل جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق نہ کرے، جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک معمولی سوال کہ انسان کیسے جانے کہ میرے اندر خشیت ہے اور میرے اندر وہ شقاوت نہیں ہے، وہ بے باکی نہیں ہے، وہ کجی نہیں ہے میرے اندر، یہ انسان کیسے محسوس کرے؟ روایات جو ہے وہ بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من علامات الشقا، شقاوت کی علامت کیا ہے؟ جمود العین، انسان کی آنکھ خشک ہو جائے، یہ شقاوت کی علامت ہے۔ وقسوۃ القلب، انسان کا دل سخت ہو جائے، کسی بات پہ اس کو رحم نہ آتا ہو، جو ہے وہ ایک گویا جو ہے وہ پتھر کی طرح اس کا دل ہو جائے، اس کے سامنے حوادث ہو جائیں، مختلف واقعات ہو جائیں، دیکھنے کے بعد بھی اس کے اوپر رحم نہ آئے، یہ جو ہے وہ شقاوت کی جانب جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور کون ہے؟ وشدت الحرث فی طلب الرزق، کہ اگر انسان رزق حاصل کرنے میں بہت زیادہ حریص ہو جائے کہ بس ہر وقت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ کسی طریقے سے کہاں سے رزق حاصل ہو جائے، یہ انکار نہیں کہ انسان رزق حاصل نہ کرے، البتہ شدت حرص آ جائے، بہت زیادہ حریص ہو جائے، بس اسی بات کی پرواہ ہو کہ کہیں سے رزق آ جائے، یہ سبب بنتا ہے انسان میں شقاوت کی علامت ہے یہ۔ والاصرار علی الذنب، اسی طریقے سے اگر گناہ کے اوپر اصرار ہو، بہت زیادہ گناہ یعنی بار بار گناہ ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان شقی ہو چکا ہے، اندر سے اس کے وہ کجی آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے امام علی سے سوال کیا گیا مولا کہ ایو الخلق اشقا، مولا کون سی چیز ہے جو زیادہ شقی ہے، سب سے زیادہ شقی کون سی مخلوق ہے؟ تو بیان کیا من باع دینہ بدنیا غیرہ، کہ سب سے زیادہ شقی وہ ہے کہ جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کی خاطر بیچتے، یعنی واقعی کتنا گھاٹے کا سودا ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، دنیا میں بھی اس کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن اپنے دین کو بھیج دیا اور دوسرے کی دنیا کی خاطر، واقعی کتنا شقی ہے۔ اگر ایسی صفت کا انسان ہوگا تو پھر چاہے اس کے سامنے اللہ کے رسول ہوں، چاہے اس کے سامنے قرآن کی آیات ہوں، کچھ اس کے اوپر اثر انداز کرنے والا نہیں ہے، جیسا قرآن خود بیان کرتا ہے ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر چاہے قرآن کی آیات آ جائیں، چاہے اللہ کے رسول سامنے آ جائیں، ہدایت ہونے والی نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کے لیے دو مرحلے طے کرنے پڑیں گے، ایک جب خارجی دلیل ہو، صرف خارجی دلیل کافی نہیں ہے، اپنے نفس کو اس کیفیت میں ڈھالنا پڑے گا کہ انسان ہدایت کو قبول کرے۔ اگر یہ نفس اس کیفیت میں نہیں ہے، اس کا مطلب انسان ہدایت قبول نہیں کرے گا۔ خدا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یصلی النار الکبریٰ، کہ یہ کون ہے شقی کہ جو نار کبریٰ سے، بڑی آنکھ سے جا کے مل جائے گا، سب سے بڑی آنکھ سے۔ یہاں پہ نار کبریٰ کیوں کہا گیا ہے، یعنی بڑی آنکھ سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دو احتمالات مفسرین نے پیش کیے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ دنیا کی آنکھ سے جب تقابل کیا جائے جہنم کی آنکھ کا، تو وہ نار کبریٰ ہے، وہ بڑی آنکھ ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی آنکھ دیکھی جائے تو دنیا کی آنکھ بہت چھوٹی آنکھ ہے، اور دنیا کی آنکھ بہت ہلکی آنکھ ہے، اس کی شدت حرارت بہت کم ہے آتش جہنم کی آنکھ کے مقابلے میں۔ جس طریقے سے روایت بھی ہے معصوم علیہ السلام سے بیان کرتا ہے کہ ان نارکم فی ہذہ جزء من 70 جزء من نار جہنم، کہ یہ جو تمہاری دنیا کی آنکھ ہے، یہ دنیا کی آنکھ آتش جہنم کے مقابلے میں اس کا 70واں حصہ ہے، یعنی گویا اس کو 70 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد اس آنکھ کو ایک حصے کو یہاں پہ لایا جائے تو یہ وہ حصہ ہے جو دنیا کی آنکھ ہے، جس کو اگر یہ ہمیں جلا دے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ انسان کو راکھ کر کے رکھ دیتی ہے، یہ دنیا کی آنکھ، اس کا 70واں حصہ۔ اس کے بعد بیان کیا صرف یہ 70واں حصہ نہیں ہے، قد اطفئت 70 مرہ بالماء، اس آنکھ کو 70 دفعہ پانی سے بجھایا گیا، ثم التبہت، اور 70 دفعہ جب پانی سے بجھایا گیا اس کے بعد یہ پھر بھڑک اٹھتی، یعنی ظاہر سی بات ہے جب آنکھ کو بجھایا جائے گا اور اس کے بعد وہ بھڑکے گی تو اس کی شدت کے اندر کمی آ جائے گی، تو گویا یہ عمل اس کے ساتھ 70 دفعہ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ آنکھ ہے، تو اگر وہ آتش جہنم کا مرحلہ کیا ہوگا۔ تو اس تقابل میں خدا بند متعال کہہ رہے کہ یصلی النار الکبریٰ، کہ ان کو جو ہے وہ سب سے بڑی آنکھ میں ڈالا جائے گا، یعنی جو سب سے بڑی آنکھ ہے، دنیا سے تقابل نہیں ہے کوئی، اور دنیا کے مقابلے میں یہ آنکھ اپنے اندر کوئی حرارت نہیں رکھتی اگر اس کی آنکھ کی نسبت دیکھا جائے۔
اور بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ اس سے مراد دنیا کی آنکھ سے تقابل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آتش جہنم کے اندر کئی درجات ہیں اور کئی ایسے مراحل ہیں کہ جس کے اندر آگ کی شدت اور حرارت کے اندر کمی اور زیادتی ہے، یعنی بعض مراحل ہیں جن میں کمی ہے، لیکن بعض نچلے درجے کے جو مراحل ہیں اس کے اندر آگ کے اندر مزید حرارت ہوگی۔ تو یہاں پہ کہا کہ جب خدا بند متعال کہہ رہے ہیں کہ یصلی النار الکبریٰ، بڑی والی آنکھ میں ان کو ڈالیں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آتش جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ان کو ڈالیں گے، جن کے اندر شقاوت ہوگی، جن کے اندر کجی ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ نچلے ترین درجے میں جائیں گے تو سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ اذیت وہاں پہ ہوگی۔ اس کے بعد جو ان کے عذاب کی مزید کیفیت بیان کرتا ہے خداوند متعال کے جہنم کے اندر، جس کے اندر شقاوت ہے، دنیا میں جس کے اندر کجی ہے، اس کی حالت کیا ہوگی کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ واقعاً بڑا ایک انسان اس تعبیر کے اوپر ذرا سا توجہ کرے تو عجیب کیفیت ایک دل پہ طاری ہوتی ہے کہ اس آنکھ کے اندر اس طریقے سے ہوں گے، ثم یعنی پھر جو ہے وہ مرتبہ بلند ہو رہا ہے عذاب کا اور بیان کیا جا رہا ہے کس طریقے سے ہوگا کہ لا یموت، اس میں نہ ان کو موت آ رہی ہوگی، ولا یحییٰ، اور نہ یہ زندہ ہوں گے، یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ مر جائیں، اس مرحلے پہ بھی نہیں ہوں گے، خدا اس وقت موت کو ان سے سلب کر لے گا، ورنہ موت ایک بہت بڑی راحت ہے مشکلات سے، یعنی جو واقعاً اس طریقے سے جل رہا ہو اس کو موت آ جائے تو اس کے لیے موت بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے یہ عذاب ختم ہو جائے اس سے۔ لیکن آتش جہنم کے اندر جب خدا بند متعال انسان کو عذاب دے رہا ہوگا تو اس کو موت نہیں آئے گی، لا یموت ولا یحییٰ، اور زندگی اس کی اس کرب کی کیفیت میں ہوگی، زندگی اس پریشانی کی کیفیت میں ہوگی، اس اذیت کے مرحلے پہ ہوگا کہ اس کو یہ بھی نہ کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے، اس طریقے سے جو ہے اس کی کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد خداوند متعال بیان کرتا ہے ان صفات کو کہ جو کامیابی کے لیے صفات ہیں، قد افلح من تزکیٰ، کہ دیکھیں کہ کامیاب ہو گیا کون؟ تین صفات خدا نے بیان کی۔ پہلی صفت کہ جس نے تزکیہ کیا، من تزکیٰ۔ دوسری صفت وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اپنے رب کے نام کا ذکر لفظی کیا۔ فصلی، پھر اس نے کیا کیا؟ پھر جو ہے اس نے پس نماز پڑھی۔ یہاں پہ جو ہے وہ تزکیہ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ لفظی جو معنی اس کا ہے کہ کسی چیز کو پاک کرنا، تزکیہ یعنی پاک کرنا، اسی سے زکوٰۃ نکلا۔ زکوٰۃ کا معنی کیا کہ اپنے مال کو پاک کرنا۔ قد افلح من تزکیٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، یہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ کہ کس چیز سے پاک کیا؟ یہاں پہ تین احتمالات ہیں کہ تزکیٰ کا معنی کیا ہے۔ رئیسی طور پہ دو معنی، اور تیسرا معنی جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری رکھتا ہے۔ پہلا یہ کہ جس نے تزکیہ کیا، پہلے دو معنی کا تعلق ہے کہ تزکیہ کیا۔ اب سوال یہ کہ کس چیز سے تزکیہ کیا، کس چیز سے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنی روح کو کن نجاستوں سے پاک کیا؟ تو یہاں پہ دو احتمالات جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کیے۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو شرک کے گناہ سے پاک کیا، شرک کی نجاست سے پاک کیا اس نے اپنے آپ کو، یہ ایک معنی بیان کیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، اس کی تائید کہاں سے ملتی ہے ہمیں؟ کہ سورہ کے آغاز کو اگر دیکھا جائے کہ خداوند متعال سورہ کے آغاز میں اپنی صفات کو بیان کر رہا ہے، لہٰذا یہاں پہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو نجاست شرک سے اپنی روح کو پاکیزہ کرنا۔ دوسرا احتمال جو پیش کیا گیا اس کے لیے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تمام اخلاقی خراب صفات سے پاک کیا، ان صفات سے اپنے آپ کو پاک کیا کہ جو اخلاقی طور پہ صفات رذیلہ شمار کی جاتی ہیں۔ جس نے اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے اس معنی کی کا؟ اگلی آنے والی آیت اس بات کا قرینہ ہے، وہ کیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ کرنا تو یہ چاہیے کہ جو فلاح ہونے والے جو صفات بیان کر رہے ہیں، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ کرتے ہو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب تمہارے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف آخرت کا معاملہ، ایک طرف دنیا کا معاملہ ہے، تم دنیا کے معاملے کو ترجیح دیتے ہو۔ لہٰذا جو ہے وہ تزکیہ سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اخلاقی رذائل سے پاک کرنا۔ یہ دو معنی مفسرین نے کیے۔ ایک تیسرا معنی بھی یہاں پہ ملتا ہے جو کہ اکثر روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور روایات جس کی تائید کرتی ہیں، اور روایت تائید کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس معنی کو جو ہے وہ وزن بڑھ جائے گا طبعاً۔ نہ صرف
ہمارے ہاں روایت اس کی تائید کرتی ہیں، بلکہ برادران کے اندر بھی روایات اسی کی جانب جو ہے وہ توجہ دلاتی ہیں، اور وہ یہ کہ تزکیہ سے مراد جو ہے یہاں پہ زکوٰۃ فطرہ ہے، کہ جس نے زکوٰۃ فطرہ ادا کیا، یعنی جو رمضان ختم ہونے کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو اس موقع پہ جو زکوٰۃ فطرہ واجب ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جو ہے وہ مختلف روایات ہیں کہ رسول خدا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، اس آیت کو تلاوت کرتے اور اس تلاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ فطرے کو تقسیم کرتے، فصلی، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتے، تو اس نماز سے مراد بھی نماز عید ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ اور کوئی سوال کرے اس معنی کے اوپر کہ اس سورہ کے اول والے مطالب کو دیکھا جائے تو توحید کے مطالب ہے، اور اکثر توحید کے مطالب جو ہے وہ مکے میں نازل ہوتے تھے، لہٰذا یہ مکی سورہ ہے، تو مکی سورہ کا جو ہے وہ عید الفطر سے کیسے تعلق بنتا ہے، کیونکہ عید الفطر کا تعلق تو مدینے سے ہے، مکے میں تو عید الفطر نہیں تھی اور نہ فطرہ تھا نہ نماز عید تھی، تو ان دونوں کو کیسے ملاپ پائیں گے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سورہ کا اول حصہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا، اور جو آخری حصہ ہے درمیان سے لے کے باقی حصہ یہ جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوا، کیونکہ جس طریقے سے احکامات آگے بیان کیے گئے اس کا تعلق مدینے سے تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت کے جو بیان کرتی ہے کہ یہ تو صفات ہیں کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں، 3 صفات کہ تزکیہ، اللہ کے نام کا ذکر کرنا، یہاں پہ ذکر سے مراد جو ہے وہ دونوں ہو سکتا ہے، ذکر لفظی بھی ہو سکتا ہے اور ذکر معنوی بھی ہو سکتا ہے، یعنی افعال کے ذریعے سے ذکر۔ بنیادی طور پہ لغتاً جو ذکر کا معنی ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو محفوظ کرنا۔ جب یہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار کلمہ اپنی زبان کے اوپر ان کلمات کو لے کے آئے، یہ لفظی ذکر ہوتا ہے، یعنی سبحان اللہ، اس قسم کے کلمات پر الحمدللہ، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ کرنا، یہ خدا کا ذکر، یا قرآن پڑھنا خدا کا ذکر۔ اسی طریقے سے یہ ذکر جو ہے وہ الفاظ سے ہٹ کے ایک اپنے اندر عمومی معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، کہ جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے افعال انجام دے جس سے جو ہے وہ خدا کے احکامات کو بجا آوری کر رہا ہو، تو اس طریقے سے بھی ذکر ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ یہاں پہ دونوں مراد ہوں۔ البتہ بعض اوقات ہمارے یہاں یہ غلطی دیکھی جاتی ہے کہ افعال کی جانب اتنا متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ذکر لفظی کی اہمیت کو گرا دیتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ذکر لفظی کی اہمیت اپنی جگہ باقی رہنی چاہیے، اور اس کا مقام و منزلت اپنی جگہ ہے، اس کا ثواب اور فوائد اپنی جگہ ہے، جیسا کہ بہت ساری روایت ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو، اور یہ انسان کیا کرتا ہے، اور یہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب تمہارے سامنے دین اور دنیا میں سے ایک چیز کو انتخاب کرنا ہوتا ہے، کہیں ایسا مرحلہ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے لیکن دین کا نقصان ہے، تو تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو چن لیتے ہو، جبکہ حقیقت کیا ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر ہے، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت سب سے زیادہ باقی رہنے والی ہے، یعنی اگر انسان جو ہے وہ عقلی طور پہ سوچے، عقلی طور پہ نتیجہ نکالنا چاہے، تو اس کا مطلب یہ بننا چاہیے کہ آخرت کو اختیار کریں، کیونکہ عقلی طور پہ اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک جگہ 1000 روپے ہیں، ایک جگہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہیں، تو کس کو جو ہے وہ لیں گے آپ؟ تو واضح سی بات ہے، انسان کی عقل یہ کہے گی جہاں پہ کروڑ روپے ہیں اس کو لے لیا جائے، 1000 روپے کو چھوڑ دیا جائے۔ 1000 روپے کا اس کے سامنے کیا تقابل ہے؟ اسی طریقے سے آخرت کا دنیا سے کیا تقابل ہے؟ دنیا کچھ لمحے رہنے والی جگہ ہے، اس کے عذاب بھی چھوٹا سا عذاب ہے، یہاں پہ جو ہے وہ تمام چیزیں بہت معمولی سی ہیں، اس کا کیا تقابل آخرت سے؟ فنا ہو جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ اپنی بقا کے اندر بھی اس کی فنا ہے، اس کی بقا کے اندر بھی بہت پستی ہے، اس کے اندر تو ہمیشہ کے لیے بقا ہے، ابدیت ہے اس کے اندر، اور جو ہے وہ کبھی فنا تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور اس کے بعد وہ لمحے اگر لمحوں کا تقابل کیا جائے تو اس کے اندر جو نعمتیں جو آسائشیں ہیں اس کا کوئی تقابل نہیں دنیا سے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو چنتے ہو، تمہاری نگاہ آخرت کی جانب نہیں ہوتی۔ یہ تو اس کا ایک ظاہری معنی، البتہ جو روایت اس کا معنی بیان کرتی ہے اور جو مقام تعویل میں روایت اس کا معنی بیان کرتی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ حیات دنیا سے مراد امام علی کے علاوہ باقیوں کی ولایت ہے، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم جو ہو وہ دوسروں کی ولایت کو چن لیتے ہو، دوسروں کی ولایت کو اختیار کر لیتے ہو، والآخرۃ، اور آخرت سے مراد جو ہے ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، کہ تم
ان کی ولایت کو اگر ان کا ولایت کا دامن تھام لو تو یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. ان کے مقابل میں آنے والی ولایتیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے ساتھ فنا ہو جاتی ہیں، اور ان کی ولایت ہے جو ہمیشہ ابداً باقی رہنے والی ہے. ان کی ولایت ہے جو ہمیشہ زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی روایت ہمیں دکھائی دیتی ہے. ان ھذا لفی صحف الاولی. اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ یہ وہی بات ہے جو جناب موسیٰ کے، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے صحیفے کے اندر موجود ہے. ظاہری معنی کیا اس آیت کا، آخری آیت کا، ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ وہ باتیں جو ہم نے سورہ کے اندر بیان کی. کامیابی کون ہے جو نصیحت کو قبول کرتا ہے، کون ہے نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ تمام مطالب جو سورہ کے اندر بیان کیے. بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ صرف جو سورہ میں بیان نہیں ہوئے بلکہ وہ کلی مطالب جو بیان کی جائے قرآن کے اندر، یہ صرف وہ مطالب نہیں ہے جو خدا پہلی دفعہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ وہ بنیادی مطالب ہیں دین الہی کے کہ جو خدا نے ہر نبی کی زبان سے جاری کیے. یعنی ایسا نہیں کہ مختلف انبیاء مختلف معنی جب بیان کرتے تو ان کے اندر جو ہے وہ فرق ہوا کرتا تھا، بلکہ کچھ تعلیمات بنیادی طور پہ تھیں جو ہر نبی بیان کرتا، اور یہ ان تعلیمات میں سے ہے جو بنیادی حیثیت رکھتی ہیں دین الہی کے لیے. لہٰذا یہ جو ہے وہ بعد میں آنے والے صحیفوں میں نہیں بلکہ پہلے موجود صحیفوں کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں. کن صحیفوں کے اندر؟ جناب ابراہیم کے صحیفے کے اندر، جناب موسیٰ کے صحیفوں کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. یہاں پہ ایک سوال کہ یہاں پہ صحف اولیٰ سے مراد کیا ہے، پہلے آنے والے صحیفوں سے مراد کیا ہے؟ بعض ایک مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ صحف اولیٰ کے مقابلے میں صحف اخری یعنی بعد میں آنے والے، اور صحف اولیٰ پہلے آنے والے صحیفے. تو جناب عیسیٰ اور رسول خدا کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، جو خدا کا کلام نازل ہوا، اس سے مراد جو ہے وہ صحف اخری ہیں، یعنی وہ آخر میں آنے والے صحیفے. اور جناب عیسیٰ سے جو پہلے انبیاء کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، اس سے مراد وہ صحیفے ہیں کہ جو صحف اولیٰ کہلاتے ہیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ کے مطالب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.